Let's move on اور جی کچھ اور let's change pace a little bit اور ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کو پتہ ہے یہ پنک ربن ہم نے کیوں لگایا ہوا ہے یہاں پہ چھاتی کا سرطان ہر سال بڑی تعداد میں خواتین کو دنیا بھر میں متاثر کرتا ہے بہت سی خواتین اس موذی مرض کے ہاتھوں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں چھاتی کے سرطان سے متعلق آگہی کے لیے پنکٹوبر منایا جاتا ہے اکتوبر کا مہینہ اسی کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے شوکت خانم کینسر اسپتال چھاتی کا سرطان ٹریٹ کرنے میں سر فہرست ہے اور بہت بڑی تعداد میں خواتین کا یہاں فری آف کاسٹ بالکل مفت یا پھر بہت زیادہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ علاج کیا جاتا ہے نگراں چیف آپریٹنگ آفیسر شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر یوسف صاحب بہت بہت شکریہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ ایک مہینہ بھی ہے تاکہ آگے ہی جو ہے وہ اس کو بڑھایا جائے پاکستان بڑے ٹارگیٹڈ ہے اس لسٹ میں کیونکہ نمبرز ہمارے بہت ہائی ہیں بریسٹ کینسر کے حوالے سے کچھ اس پہ روشنی ڈال سکے کہ ایک تو ہمارے نمبرز اتنے ہائی کیوں ہیں کیا وجہ ہے کہ خواتین ابھی بھی ہچکچاتی ہیں اپنے آپ کو ٹیسٹ کروانے سے شکریہ السلام علیکم جی بالکل جیسے آپ نے کہا بریسٹ کینسر دنیا بھر میں بھی خواتین میں سب سے کامن کینسر ہے اور ہمارے یہاں پاکستان میں بھی خواتین میں سب سے زیادہ جو پایا جاتا ہے کینسر وہ عورتوں میں چھاتی کا ہی کینسر ہے ہر سال تقریباً 40,000 خواتین کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے جس کا مطلب ہے تقریباً ہر 13 منٹ بعد ایک خواتین کو یہ ڈائگنوز ہوتا ہے اصل پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے کہ لیٹ ڈائگنوسس ہوتا ہے اور لیٹ سٹیج میں لوگ پریزنٹ کرتے ہیں اس کی زیادہ تر وجہ تو یہی ہے کہ کچھ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اتنی نہیں ہیں اور موسٹ امپورٹنٹلی خواتین ڈرتی ہیں دکھاتے ہوئے میرے خیال سے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے آگاہی بھی کم ہے کچھ تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ خواتین 20 سال کی عمر کے بعد اپنی چھاتی کا باقاعدہ ہر مہینے معائنہ کریں خود اپنے ہاتھ سے اور 40 سال سے زیادہ عمر کی جو خواتین ہیں وہ میموگرافی کروائیں ہر سال تاکہ وہ خاص قسم کا ایکس رے ہوتا ہے چھاتی کا اور جیسے ہی کوئی گلٹی محسوس ہو تو اس سے ڈرے مت یا اس کو چھپانے کی کوشش نہ کریں بلکہ فوراً کسی ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ تشخیص ہو سکے اور علاج ہو سکے ارلی سٹیجز میں اس بیماری کا مکمل علاج ممکن ہے اچھا سر اب لوگ اس لیے بھی کینسر کا علاج کرانے سے گھبراتے ہیں بیکاز وی نو اے فیو پیپل جن کو ڈائیگنوز ہو گیا لیکن وہ علاج سے اتنا ڈرے رہے کہ انہوں نے علاج کرانے سے انکار کر دیا تو ود ایچ پاسنگ ایئر اور ود پاسنگ ٹائم کیا یہ جو تکلیف دہ علاج ہے کینسر کا کیمو تھراپی ریڈیشنز اینڈ سرجریز اس میں کچھ آسانی ہوئی ہے یا پھر اٹ از دا سیم ٹیڈیس پروسیس جس میں بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے یا کچھ بہتر ہو رہا ہے اب سلسلہ بہت اچھا سوال ہے بہت بہتر ہو گئی جسٹ پچھلے 26 سال سے جب سے شوکت خانم لاہور کھلا تھا اس دوران ہی اتنی ٹریٹمنٹس امپروو ہوئی ہیں کہ جو کیموتھراپی کے سائیڈ افیکٹس تھے الٹیاں وغیرہ جو بہت آتی تھی لوگوں کو اس کے لیے اب بہت بہتر دوائیاں ہیں جو ہم کیموتھراپی کے ساتھ دیتے ہیں اور زیادہ تر کیموتھراپی آؤٹ پیشنٹ بیسس پہ ہوتی ہے مریض صبح آتے ہیں کیموتھراپی لگوا کے تو گھر چلے جاتے ہیں سملرلی جو سرجری تھی پہلے بہت زیادہ اگریسو سرجری ہوتی تھی جس میں اکثر پوری چھاتی اتار دی جاتی تھی اس میں اب ایسی سرجری نہیں ہوتی بریسٹ کنزرونگ سرجری زیادہ تر ہوتی ہے جس میں صرف لمپ کو نکالا جاتا ہے اور بریسٹ جو ہے وہ پرزرو ہوتا ہے فائنلی ریڈیشن بھی بہت بہتر اب ٹارگیٹڈ ہوتی ہے تاکہ اس کے سائیڈ افیکٹس کم سے کم ہوں آلسو اگر ارلی سٹیج میں ڈیزیز پریزنٹ کی جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ ویسے بھی آسان ہوتا ہے اور زیادہ امکان ہے کہ وہ بالکل سے کیوریٹو ہوگا سٹیج 0 اور سٹیج 1 میں تقریباً 100% مکمل علاج ہو جاتا ہے جبکہ سٹیج 3 جس میں زیادہ تر پاکستان میں لوگ پریزنٹ کرتے ہیں اس میں صرف 58% سروائیول ہوتی ہے سو ٹریٹمنٹ ارلی کی جائے تو آسان بھی ہوتی ہے اور زیادہ امکان ہے کہ وہ مکمل طور پہ کامیاب ہوتی ہے دیٹس رائٹ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا بیکاز اب آبویسلی اتنی ٹیکنالوجی اور اتنے آگے ایڈوانسمنٹس ہو چکی ہیں سائنس میں جس طرح آپ بتا بھی رہے ہیں جن فیملیز میں کینسر پریولنٹ ہوتا ہے اور خاص طور پہ بریسٹ کینسر بھی پریولنٹ ہو تو ان کے لیے کچھ پری ایمپٹیولی کیچ کرنے کے لیے کچھ ٹیسٹ بھی کرائے جاتے ہیں جیسے بریکا اف آئی ایم ٹیکنگ دا رائٹ ٹرمینالوجی تو یہ وڈ یو ریکمینڈ کہ وہ جو جن کی فیملیز میں کینسر زیادہ ہو وہاں کی خواتین جو ہیں وہ ضرور اپنا ٹیسٹ کر لیں تاکہ اس قسم کا کوئی چانس نہ ہو ان فیوچر جی سو اپروکسیمیٹلی 10% جو ہیں بریسٹ کینسر کے کیسز وہ فیملیل ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے والدہ کو ہوا ہو یا خالہ کو یا بہن کو کوئی فرسٹ ڈگری ریلیٹو ہوتی ہیں جن کی ہسٹری ہوتی ہے ایسی فیملیز میں سرٹنلی رسک بڑھ جاتا ہے
उसमें जो ब्रैका जीन आपने बताई वो सबसे कॉमन है कि उसमें म्यूटेशन हो जिसकी वजह से ये ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस बढ़ जाती है। लेकिन उन फैमिलीज़ में भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बाकायदगी से हर महीने किया जाए और मैमोग्राफी स्क्रीनिंग। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ब्रैका म्यूटेशन के लिए स्क्रीनिंग हो सकती है, वो कमर्शली अवेलेबल भी है और पाकिस्तान में क्लिनिकली हमारे हॉस्पिटल्स में हम ये प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी। और अगर ब्रैका जीन में म्यूटेशन पाई जाए तो फिर हमारे ट्रेन्ड जेनेटिक काउंसलर्स हैं जो फिर पेशेंट्स को और उनकी फैमिलीज़ को एडवाइस करते हैं कि रिस्क क्या हैं कैंसर होने के विद इन देयर लाइफ टाइम और उसके लिए ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन किस तरह की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। निगरान चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शौकत खान मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल डॉक्टर आसिम यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। और बॉटम लाइन एक्चुअली यही है कि ख़वातीन बच्चियाँ जो भी 20 ईयर्स एंड अबव आप सेल्फ एग्जामिनेशन करें, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू गो। नो नीड टू पैनिक। ऑब्वियसली जितनी हम आगे ही आप